بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز کے لیے شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ہوں راسخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بھی ریاست کسی خارجی حملے یا داخلی چیلنج کا سامنا کرتی ہے تو اس کا رد عمل محض دفاعی کارروائی نہیں رہتا، بلکہ اس میں ایک فکری، سفارتی اور لسانی پیغام بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پاکستان نے حالیہ ایام میں جس نظم، وقت اور نام کے ساتھ دشمن کو جواب دیا، وہ میری دانش میں محض ایک جوابی وار نہیں بلکہ ایک مربوط، مضبوط بیانیہ تھا۔ اس بیانیہ کا جو پہلا زاویہ ہے وہ امن کی خواہش پر مبنی تھا پاکستان کی طرف سے۔ اچھا، جس کی علامت سعودی عرب کا وہ کردار ہے جو کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک رہا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، پھر وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر، ان دونوں کی سفارت کاری کی جو کوششیں تھیں، دونوں ممالک کو ایک موقع یعنی یہ سعودی عرب دینا چاہتے تھے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ مگر جب دشمن نے تجاوز کیا تو پاکستان نے دفاع کے ساتھ ساتھ پیغام بھی دیا، اور اس پیغام کا نام تھا بنیان مرصوص یا بنیان مرصوص۔ سوال یہ ہے کہ بنیان مرصوص کا مفہوم اور اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ نام دراصل قرآن مجید کی سورہ صف آیت نمبر 4 سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف آرا ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اچھا، یہ آیت عسکری صف بندی، اتحاد اور منظم جدوجہد کی علامت ہے۔ فوج جیسے ادارے کے لیے یہ تصور کہ تمام یونٹ اور افراد ایک مربوط اور متحد دیوار بنے، ادارہ جاتی کارکردگی کا بنیادی اصول ہے۔ یہی تصور جب ہم نام کی صورت میں یعنی اگر پیش کیا جائے تو وہ قوم اور دشمن دونوں کے لیے ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے جذباتی یا رد عمل پر مبنی نہیں، بلکہ اصول، نظم اور ادارہ جاتی عزم سے عبارت ہے۔ اچھا، حملے کی اگر کے وقت کی بات کریں تو یہ حملہ فجر کے وقت شروع ہوا تھا، جو کہ ایک یعنی غیر معمولی انتخاب تھا۔ عام طور پر دشمن جو ہے وہ رات کو حملہ کرتے ہیں، اور اس میں قرآن کی طرف اشارہ تھا، سورۃ العادیات میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اچھا ناظرین، ان آیت کا ترجمہ غور سے سنیے گا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھروں پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اپنی رفتار سے گرد و غبار اٹھاتے ہیں اور دشمن کے بیچ جا گھستے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں یعنی صرف یعنی جو قدیم جنگی گھوڑوں کی جو ہے وہ منظر نگاری نہیں، بلکہ حملے کے وقت رفتار اور اچانک دعویٰ بولنے کی حکمت عملی کو بیان بھی کرتی ہیں۔ یہ اصول وہی اصول ہیں جو جدید فضائی کارروائیوں اور میزائل حملوں اور سرجیکل سٹرائکس کی بنیاد بنتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کا جو انتخاب دشمن کی بے خبری اور یعنی افواج پاکستان کی برتری اور حملے کی مؤثر ہونے کا غماز تھا۔ اس سے آگے چلتے ہوئے اگر ہم عربی عسکری اصطلاحات کی بات کریں تو یہ ایک تسلسل اور حکمت عملی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ پاکستانی عسکری بیانیہ میں عربی ناموں کا استعمال ایک مربوط روایت بن چکا ہے۔ اچھا، یہ روایت صرف مذہبی وابستگی پر یعنی مبنی نہیں ہے، بلکہ عسکری نفسیات، علامتی طاقت اور پیغام رسانی کا بھی ایک آلہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ضرب عضب، رد الفساد، المیزان، زلزلہ اور پھر بنیاد مرصوص اور معرکہ حق کے آپریشن جیسی واضح مثالیں ہیں۔ اس طرح پاکستانی آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کی جو مشقیں بھی ہیں، ان میں بھی عربی تشخص پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امن، البتار کی مشقیں، پھر اسلت اور حنین، پاکستان نیوی کا جنگی جہاز، یہ بھی اسلامی اصطلاح پر مبنی ہے، عربی اصطلاح پر مبنی ہے۔ ان ناموں کا جو اثر ہے بیرونی سطح پر بھی محسوس ہوتا ہے، خصوصاً عرب دنیا میں۔ ان سے ایک فکری قربت اور تہذیبی ہم آہنگی کا بھی تاثر جاتا ہے، جو کہ صرف یعنی عسکری نہیں بلکہ ایک سفارتی یعنی قدر بھی رکھتا ہے۔
اچھا، آخر میں بنیاد مرصوص جیسے نام کا انتخاب ایک مرتب، باہم مربوط اور پیشگی منصوبہ بند عسکری حکمت عملی کا عکاس ہے۔ اچھا، یہ انتخاب اس سوچ کا نتیجہ بھی ہے کہ عسکری کارروائیاں صرف میدان جنگ میں صرف میدان جنگ میں ہی نہیں، بلکہ رائے عامہ، سفارت اور نظریاتی میدانوں میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ ایسے نام داخلی سطح پر قوم کو یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں اور خارجی سطح پر دشمن کو یہ باور کرواتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت، اس کی افواج اور اس کا نظریہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ نظم، مقصد اور لسانی انتخاب آج کے دور میں طاقت کا وہ چوتھا ستون بن چکے ہیں جو بندوق سے پہلے اثر ڈالتے ہیں۔ بنیان مرصوص یا بنیانم مرصوص قرآنی آیت کے مطابق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پاکستان کا دفاع صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمت، نظم اور بیانیے سے بھی وابستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔